لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلطی کرنے پر معافی نہیں مانگتے، افسوس رابطہ توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی، وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی، وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی، وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم زندگی ہمیشہ خوشی سے گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو تو کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنی قربت عطا کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اخلاق اچھا کر دیتا ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کریں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ۔ جس دعا نے تمہیں تو حجت کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہ ہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے
جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہوں۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ نماز اور دعا کے باوجود بھی عجیب سی بے چینی ہے، دل اداس رہتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری ساری بے چینی اور بے سکونی دور ہو جائے گی۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسیں، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔